جب سبینہ نے سین فرانسسکو مارننگ کال میں شائع ہونے والی جج رابرٹ شیلن کی خبر کے بارے میں بتایا جس کی موت اس کی اسٹڈی میں ہوئی تھی تو کوئن کین نے اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لی۔ وہ قتل کے ایسے کیس حل کرنے میں مہارت رکھتا تھا جو پیچیدہ اور بظاہر ناممکن نظر آتے ہوں، جبکہ اس نامور جج کے خاندانی معالج ڈاکٹر مارٹی فلپ کا کہنا تھا کہ رابرٹ کی موت دل کی شریانوں میں خون جمنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس نوعیت کی طبی اموات میں اس کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی۔ بعد میں اسے اپنا ذہن تبدیل کرنا پڑا جب ایک خوشگوار صبح ایک دبلی پتلی عورت سیاہ ماتمی لباس، سیاہ ہیٹ اور سیاہ جالی دار نقاب لگائے مارکیٹ اسٹریٹ پر واقع اس کے دفتر میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنا تعارف جج کی بیوہ مارگریٹ شیلن کے طور پر کروایا اور کہا کہ اسے اپنے شوہر کی اچانک موت پر سنجیدہ نوعیت کے تحفظات ہیں۔ تحفظات؟ کوئن نے پوچھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں مسز شیلن۔ وہ صرف 42 سال کا تھا اور اس کی صحت بالکل ٹھیک تھی، اسے کبھی دل کی تکلیف نہیں ہوئی، سبینہ نے آہستہ سے کہا۔ بظاہر صحت مند نظر آنے والے اوسط عمر کے افراد کی اچانک حرکت قلب بند ہو جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں، جانتی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ رابرٹ کی موت طبعی نہیں تھی۔ کیا تمہارے پاس یہ شبہ کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ ہے؟ ہاں، اسے 3 دن پہلے ایک خط موصول ہوا تھا جس میں اسے جان سے مار دینے کی دھمکی دی گئی تھی۔ وہ گمنام خط تھا یا اس پر بھیجنے والے کا نام درج تھا؟ گمنام، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ خط اسے کس نے بھیجا ہوگا۔ تمہارے خیال میں وہ کون ہو سکتا ہے؟ اس کا نام جارج ہے۔ 6 سال قبل رابرٹ نے اسے قتل کے الزام میں جیل بھیج دیا تھا۔ وہ دوران سماعت اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا اور جب اسے سزا سنائی گئی تو اس نے عہد کیا کہ وہ اس بے رحمی کا انتقام لے گا۔ وہ 9 دن پہلے ہی جیل سے رہا ہوا ہے۔ کیا تمہارے پاس وہ خط ہے؟ نہیں، رابرٹ نے اسے ضائع کر دیا تھا۔ کیا اس نے تمہیں وہ خط دکھایا تھا یا صرف بتایا کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ ہاں، اس نے صرف اس کا ذکر کیا تھا۔ کیا وہ اس دھمکی کی وجہ سے پریشان تھا؟ مسز شیلن نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ خوف زدہ نہیں تھا، لیکن میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ کوئن نے پوچھا، کیا اس کے اور بھی دشمن موجود ہیں جو اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہوں؟ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتی، لیکن رابرٹ جیسے سخت گیر اور اصول پسند شخص کے کئی دشمن ہو سکتے ہیں۔ کیا تمہیں ڈاکٹر کی تشخیص پر شبہ ہے؟ رابرٹ اور میری شادی سے پہلے بھی ڈاکٹر فلپ کئی برسوں تک میرے باپ کا معالج رہ چکا ہے اور اس کی تشخیص ہمیشہ درست ہوتی ہے۔ اس عورت نے رومال سے آنکھیں صاف کرنے کے لیے اپنا جالی دار نقاب ذرا سا ہٹایا تو کوئن نے اس کے چہرے کی ایک جھلک دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا کہ وہ کافی پرکشش تھی۔ اس نے بے یقینی کے عالم میں پوچھا، کیا کوئی ایسی صورت ہے جس میں کسی شخص کو اچانک ہی جان لیوا دل کا دورہ پڑ جائے؟ ایسا صرف جسمانی تشدد یا دہشت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کوئن نے جواب دیا۔ دہشت؟ مسز شیلن نے سر اٹھا کر دیکھا۔ میرے علم میں ایک واقعہ ہے جب متاثرہ شخص ایک ایسی شے کو دیکھ کر چل بسا جسے وہ بھوت سمجھ رہا تھا۔ رابرٹ کے معاملے میں یہ ناممکن ہے، جیسا کہ میں بتا چکی ہوں کہ وہ ڈرپوک نہیں تھا اور نہ ہی وہ بھوتوں پر یقین رکھتا تھا۔ جب اسے دل کا دورہ پڑا تو کیا اس وقت وہ مطالعے کے کمرے میں اکیلا تھا اور وہاں کے تمام دروازے کھڑکیاں بند تھیں؟ ہاں، وہ روزانہ کام کرنے یا غور و فکر کی نیت سے تقریباً 2 گھنٹے اس کمرے میں گزارتا تھا، اور یہ اس کی پرانی عادت تھی کہ وہ دروازہ اندر سے بند کر لیتا تاکہ کوئی اسے ڈسٹرب نہ کر سکے۔ یہاں تک کہ میں نے کبھی اتنی بہادری نہیں دکھائی کہ کسی ضروری کام کے علاوہ اس کمرے میں جاؤں۔ بہادری؟ سبینہ بولی۔ اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ وہ کمرہ ہر وقت دھوئیں سے بھرا رہتا تھا۔ وہ کام کے دوران مسلسل پائپ پیتا رہتا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس طرح اس کی قوت ارتکاز کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اور وہ پائپ میں بہت ہی تیز قسم کا تمباکو استعمال کرتا تھا۔ میری مخالفت کی وجہ سے وہ اپنی اسٹڈی یا گھر سے باہر تمباکو نوشی کیا کرتا تھا۔ کوئن کو خود بھی پائپ کی طلب ہو رہی تھی، لیکن سبینہ کی آنکھوں میں انتباہ دیکھ کر اس نے وقتی طور پر پائپ پینے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اپنی داڑھی کھجانے لگا۔ کیا اس رات تمہارے شوہر کے انتقال سے قبل کوئی اس سے ملنے آیا تھا؟ کوئن نے سبینہ سے پوچھا۔ نہیں۔ کوئی فون کال؟ کوئی نہیں، ورنہ میں گھنٹی کی آواز ضرور سن لیتی۔ کیا وہ کسی وقت کمرے سے باہر آیا؟ میرے علم میں نہیں۔
ویسے وہ عام طور پر اپنا کام ختم کیے بغیر کمرے سے باہر نہیں آتا تھا۔ اخبار کی خبر کے مطابق تم نے اس کی چیخ سنی، کوئن نے کہا، جیسے وہ مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ مارگریٹ نے کہا، چیخ تو نہیں، البتہ یوں لگا جیسے اچانک اسے کوئی تکلیف ہو گئی ہو۔ پھر وہ زور سے چلایا اور اس سے پہلے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ اس نے چلاتے ہوئے کیا لفظ کہا تھا میں یقین سے نہیں کہہ سکتی، لیکن شاید اس نے پیٹ میں درد کہا تھا۔ اور آواز کیسی تھی؟ جیسے دو سخت چیزیں آپس میں ٹکراتی ہوں۔ اس وقت تم کہاں تھیں؟ اسٹڈی کے برابر ملاقاتی کمرے میں رابرٹ کے ستیلے بھائی پیٹر لیمن اور پڑوسی جیرم پارکسن کے ساتھ گیم کھیل رہی تھی۔ جیسے ہی اس کے چلانے کی آواز سنی ہم اسٹڈی کی طرف بھاگے۔ کیا تم نے اس کے علاوہ بھی اندر سے کوئی آواز سنی؟ نہیں، ہم نے رابرٹ کو آواز دی لیکن کوئی جواب نہیں ملا تو جیرم اور پیٹر نے دروازے پر زور آزمائی کی اور اندر داخل ہو گئے۔ وہ دروازے سے تھوڑی ہی دور فرش پر پڑا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ، مسز شیلن نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا، ہم ڈاکٹر فلپ کو فون کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہ زیادہ دور نہیں رہتا۔ کیا تم نے وہاں کوئی ایسی چیز دیکھی جو غیر معمولی لگی ہو؟ میں نے غور نہیں کیا، اس وقت میری توجہ رابرٹ پر تھی۔ کیا اب بھی سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں جیسی اس رات تھیں؟ ہاں، میں ابھی تک اس کمرے میں جانے کا حوصلہ نہیں کر سکی۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا۔ مسز شیلن نے اپنا رومال لپیٹ کر ہاتھوں میں دبا لیا اور سوجی ہوئی آنکھوں سے پہلے کوئن اور پھر سبینہ کو دیکھتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں کہ بظاہر یہ ایک خوفناک طریقے سے پیش آنے والا حادثہ ہے، لیکن میں اپنے شبہات کو مسترد نہیں کر سکتی۔ رابرٹ تمہاری ایجنسی کی بہت تعریف کیا کرتا تھا، خاص طور پر گزشتہ برس چائنا ٹاؤن والے اسکینڈل کے بعد۔ اس کا کہنا تھا کہ تم نے اس شہر کے سب سے زیادہ قابل اعتبار سراغ رساں کے طور پر اپنی ساکھ بنا لی ہے۔ کیا تم اس سلسلے میں کچھ کر سکتے ہو؟ سبینہ کے چہرے اور اس کی گہری نیلی آنکھوں میں ابھرنے والے تاثرات کو دیکھ کر کوئن سمجھ گیا کہ وہ انکار کرنے والی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، وہ بول اٹھا، ہم اس معاملے کی تحقیقات کر سکتے ہیں۔ مسز شیلن، گو کہ تم نے جو صورتحال بتائی ہے اس میں کسی نتیجے کی نہیں، البتہ کوشش کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ میں بھی کوشش کرنے کے لیے ہی کہہ رہی ہوں، پھر ہماری خدمات حاضر ہیں۔ اس نے سبینہ کی آنکھوں میں نامنظوری کی جھلک کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں اس معاملے کو ذاتی طور پر دیکھوں گا اور اس کی شروعات تمہارے شوہر کی اسٹڈی کے معائنے سے ہوگی، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن فی الوقت اس کی دوسری مصروفیت تھی۔ اسے اپنے شوہر کی تجہیز و تکفین کے لیے انتظامات کے سلسلے میں جانا تھا۔ اس نے 4 بجے کا وقت دیا۔ اس نے معاہدے پر دستخط کیے اور معاوضے کی پہلی قسط ادا کرنے کے بعد وہ چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی سبینہ نے غصے سے کہا، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے جان؟ یہ جانتے ہوئے کہ اس کیس میں کچھ نہیں رکھا، تم نے صرف بھاری فیس کی خاطر حامی بھر لی۔ اس فیس سے تو ہماری روٹی چلتی ہے۔ اس نے کہا، اسے معمولی مت سمجھو۔ کیا تمہیں واقعی یہ امید ہے کہ اس تحقیقات کے نتیجے میں تمہیں کسی فاؤل پلے کا سراغ مل جائے گا؟ اس کا امکان ہے۔ فی الحال ہمارے پاس کچھ نہیں، لیکن اس عورت کے کھاتے میں 1-2 نکات ایسے ہیں جن پر چھان بین کی جا سکتی ہے۔ مثلاً؟ کوئن مسکراتے ہوئے بولا، بشرط یہ کہ وہ کارآمد ثابت ہوئے تو تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر مارٹی فلپ اپنے مکان میں ہی پریکٹس کیا کرتا تھا، جو مسز شیلن کی رہائش گاہ سے چند بلاک کے فاصلے پر تھا۔ خوش قسمتی سے اس وقت وہ کسی مریض کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ جب کوئن اس سے ملنے پہنچا، اس نے ایک نرس کے ذریعے ڈاکٹر کو اپنی آمد کی اطلاع دی۔ ڈاکٹر کی عمر 70 برس کے سے زائد تھی۔ طویل قامت، گنجے سر اور روشن آنکھوں نے اس کی شخصیت کو پرکشش بنا دیا تھا، لیکن جب کوئن نے اپنی آمد کی وجہ بتائی تو اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ مسز شیلن اس وقت رنج کی کیفیت میں ہے اور دماغ سے نہیں سوچ رہی، ڈاکٹر نے کہا۔ اسے اس قسم کی فضول تحقیقات کے بجائے آرام کی ضرورت ہے، لیکن اس نے مجھے اس کا معاوضہ دیا ہے اور میں کبھی کوئی فضول کام نہیں کیا کرتا۔ تم اپنا وقت اور اس کا پیسہ ضائع کر رہے ہو، اس کے نتیجے میں تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جج کی موت دل کا دورہ پڑنے سے واقع ہوئی۔ میں نے اس طرح کے درجنوں کیس دیکھے ہیں۔ میں یا وہ تمہاری تشخیص پر شبہ نہیں کر رہے، کوئن نے چرب زبانی سے کہا، لیکن میں تمہارا بے حد ممنون ہوں گا اگر تم میرے کچھ سوالوں کا جواب دے سکو جن سے اس کے شبہات دور کرنے اور اسے پرسکون کرنے میں مدد ملے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکوں گا۔ جب تم وہاں پہنچے تو رابرٹ کی لاش کمرے کے فرش پر پڑی ہوئی تھی۔
کیا وہ اسی حالت میں تھی جس میں وہ پائی گئی؟ کیا تم یہ پوچھ رہے ہو کہ اسے اپنی جگہ سے ہٹایا گیا تھا؟ تو میرا جواب نہیں میں ہے۔ وہ کس پوزیشن میں لیٹا ہوا تھا؟ پوزیشن؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ وہ چت لیٹا ہوا تھا، اوندھا یا کروٹ کے بل؟ اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے تھے یا مڑے ہوئے؟ فضول سوال ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ وہ نو مولود بچے کی طرح دائیں جانب بل کھائے ہوئے تھا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے جسم کے درمیانی حصے کو دبایا ہوا تھا۔ دل کا دورہ پڑنے کی صورت میں تو سینے کو دبایا جاتا ہے۔ ضروری نہیں، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ جان کنی کی کیفیت میں کوئی بھی مختلف رد عمل ظاہر ہو سکتا ہے۔ کیا مسز شیلن یا اس کے مہمانوں نے تمہیں بتایا کہ کیا سن کر وہ اسٹڈی کی جانب متوجہ ہوئے؟ کوئی چیخ یا پیٹ میں درد کی تکلیف کے الفاظ؟ ہاں، مجھے اس بارے میں بتایا گیا تھا۔ کیا تم نہیں سمجھتے کہ جس شخص کو دل کا دورہ پڑا ہو وہ پیٹ میں درد کی شکایت کیوں کرے گا؟ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ جان کنی کی کیفیت میں کوئی بھی رد عمل ظاہر ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ پہلے اس نے پیٹ میں درد محسوس کیا ہو۔ تمہارے خیال میں وہ اس وقت کہاں ہوگا جب اسے دل کا دورہ پڑا؟ اپنی میز پر یا کمرے میں یا کسی اور جگہ؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کہاں تھا؟ وہ چلایا اور دروازہ کھولنے سے پہلے ہی گر پڑا۔ تم نے اس کا اسی جگہ معائنہ کیا جہاں وہ لیٹا ہوا تھا؟ ظاہر ہے مجھے موت کی وجہ کا تعین کرنے میں کافی دیر لگی، ڈاکٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کمرہ تمباکو کے دھوئیں سے بھرا ہوا تھا، جیسے ہلکی دھند چھائی ہوئی ہو۔ میرے لیے یہ ناقابل برداشت تھا اور اس کی وجہ سے مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ کیا تم نے بعد میں لاش کا دوبارہ معائنہ کیا؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے ایک بار پھر ہونٹ سکیڑے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جج شیلن بہت زیادہ تمباکو نوشی کیا کرتا تھا۔ میں نے اسے کئی بار تنبیہ کی لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ تمہیں تنبیہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس طرح کے تیز تمباکو کا مسلسل استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ممکن ہے کہ اسی وجہ سے اسے دل کا دورہ پڑا ہو۔ لیکن مسز شیلن نے مجھے بتایا ہے کہ اس کی صحت بہت اچھی تھی۔ جب میں نے اسے آخری بار زندہ دیکھا تو مجھے بھی وہ بالکل ٹھیک لگا، لیکن بعض اوقات ظاہری حالت بھی دھوکہ دے جاتی ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، کوئن نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر نے دیوار پر لگے ہوئے کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا وقت ختم ہو گیا، اب تم مطمئن ہو گئے ہوگے؟ کوئن نے سر ہلا دیا جبکہ وہ پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ شیلن ہوم ڈاکٹر کے گھر کے مقابلے میں بہت بڑا اور کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ کوئن ٹھیک 4 بجے وہاں پہنچ گیا۔ اسے توقع تھی کہ مسز مارگریٹ شیلن خود دروازے پر آئے گی، لیکن اس کے بجائے ایک مرد نے دروازہ کھولا۔ وہ ایک لمبے قد کا دبلا پتلا 40 سالہ شخص تھا جس نے عمدہ تراش کا قیمتی سوٹ اور سیاہ چمکدار جوتے پہن رکھے تھے، تاہم اس کے رویے اور آواز میں استقبالیہ جھلک نہیں تھی۔ میرے خیال میں تم ہی جان کوئن ہو، اس نے کہا۔ درست، میری مسز شیلن سے ملاقات طے ہے، اس نے مجھے بتایا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ تم اندر جاؤ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اچھا، لیکن تم کون ہو؟ جیرم پیکسن۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا اور بولا، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے انتہائی غم کی کیفیت میں تمہاری خدمات حاصل کر کے غلطی کی ہے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ ایک جذباتی عورت ہے اور بلا وجہ اندیشوں میں گھری رہتی ہے۔ لگتا ہے کہ تم اسے بہت اچھی طرح جانتے ہو۔ بالکل، میں اس کا پڑوسی ہی نہیں بلکہ دوست بھی ہوں۔ یقیناً رابرٹ کی موت ایک حادثہ ہے جو اچانک دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ تمہیں مسز شیلن نے ضرور بتایا ہوگا کہ اس رات میں بھی یہیں موجود تھا، اور صرف میں ہی نہیں بلکہ اس کا دیور پیٹر لیمن بھی اس کی تصدیق کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جس ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا وہ بھی تمہیں بتائے گا کہ رابرٹ کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ وہ مجھے پہلے ہی بتا چکا ہے، کوئن نے کہا، میں اس سے مل چکا ہوں۔ جب تم اس سے بات کر چکے ہو تو تمہیں محسوس ہو جانا چاہیے کہ اس بارے میں مزید تحقیقات بالکل غیر ضروری اور بے مقصد ہیں، اور اس سے مارگریٹ کی ذہنی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ تمہاری بڑی مہربانی ہوگی اگر تم اپنی یہ کوشش ترک کر دو۔ جب تک مسز مارگریٹ خود نہ کہے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ انتہائی بد لحاظ شخص ہو، پاکسن نے تیوری چڑھاتے ہوئے کہا۔ مجھے صورتحال کے مطابق چلنا ہوتا ہے، کوئن نے بے رخی سے جواب دیا۔ فی الحال میں مسز شیلن سے ملنا چاہوں گا۔ پیکسن کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا، لیکن اس نے اپنا ارادہ بدلتے ہوئے اچانک ہی دروازے کو دھکا دیا اور کوئن اس کے پیچھے اندر چلا گیا۔ وہ ایک مختصر راہداری سے پارلر میں داخل ہوئے جس میں قیمتی فرنیچر رکھا ہوا تھا اور ایک بڑی تاش کھیلنے کی گول میز جس کے گرد 4 کرسیاں بھی تھیں۔
اس سے معلوم ہوتا تھا کہ اس گھر میں باقاعدگی سے تاش کھیلے جاتے ہیں۔ مارگریٹ شیلن ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ رانوں پر رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت بھی اس نے ماتمی لباس پہن رکھا تھا، البتہ سر پر ہیٹ اور چہرے پر جالی دار نقاب نہیں تھا۔ اس کی عمر 35 سال سے زیادہ نہیں تھی اور کوئن نے ایجنسی میں اس کی جھلک دیکھ کر جو تاثر قائم کیا تھا اس سے کہیں زیادہ پرکشش نظر آ رہی تھی۔ پیکسن بھی اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ ہمارے پاس غیر ضروری باتوں میں وقت ضائع کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کوئن نے کہا، اور مجھے یقین ہے کہ تم اس سے اتفاق کرو گی، لہٰذا میں فوری طور پر تمہارے شوہر کی اسٹڈی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں بالکل، اس نے ایک اندرونی دیوار میں بند دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن تم وہاں اکیلے جاؤ گے، مجھ میں ابھی اندر جانے کی ہمت نہیں ہے۔ جیسے تمہاری مرضی، اس نے کہا، وہ خود بھی یہی چاہتا تھا۔ پیکسن نے کہا کہ اس بات کا خیال رکھنا کہ اسٹڈی میں وقت ضائع کرنے کے دوران تم کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ کوئن اسے کوئی سخت جواب دینا چاہ رہا تھا لیکن کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ وہ مسز شیلن کے سامنے تعظیماً جھکا اور اسٹڈی کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ کھڑکیوں کے پردے گرے ہوئے تھے اور کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے دیوار پر لگا ہوا سوئچ تلاش کیا اور چھت پر لگے ہوئے بلب روشن ہو گئے۔ دروازے کی چٹخنی اور پٹ دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے زبردستی کھولا گیا ہے، لیکن اس نے اپنے اطمینان کے لیے ان کا معائنہ کیا کہ کیا دروازہ واقعی اندر سے بند تھا۔ پیتل کی بڑی سی چابی ابھی تک تالے میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور چند سیکنڈ تک کمرے کا جائزہ لیتا رہا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے پائپ کی گواہی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 1 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ خاصا بڑا کمرہ تھا جس کی ایک دیوار پر کتابوں کے شیلف لگے ہوئے تھے جن میں قانون کی کتابیں رکھی ہوئی تھیں، جبکہ دوسری دیوار پر 2 آئل پینٹنگز آویزاں تھیں جن میں کمرہ عدالت کے مناظر کی عکاسی کی گئی تھی۔ اس کمرے کا فرنیچر بھی پارلر کی طرح قیمتی مہاگنی لکڑی کا تھا، جس میں ایک بڑی سی میز، فائل کیبنٹ، 2 آرام دہ کرسیاں اور فرش پر گہرے نیلے رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا۔ رابرٹ کے استعمال میں آنے والے تیز تمباکو کی کڑوی بو فضا میں پھیلی ہوئی تھی جو کئی سالوں سے اس کمرے کی ہر چیز میں سرایت کر چکی تھی۔ اگر کمرے کی تمام کھڑکیاں اور دروازے کھول دیے جاتے تب بھی یہ بو باقی رہتی۔ کوئن کا پہلا تاثر اس کمرے میں موجود چیزوں کی ترتیب کے بارے میں تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رابرٹ نے یہاں کام کرنے، پڑھنے اور غور و فکر کرنے میں زیادہ وقت گزارا تھا، لیکن اس کے باوجود کمرے کی ترتیب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ تمام قانونی کتابیں اور رسائل ایک میز پر ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ کوئن نے کھڑکیوں کے پردے ہٹا کر چٹخنیاں دیکھیں، دونوں مضبوطی سے لگی ہوئی تھیں اور ان میں سے کوئی بھی اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی نہ تھی۔ اس کے بعد وہ میز کی طرف مڑا۔ میز کے پیچھے رکھی ہوئی گھومنے والی کرسی پیچھے کی جانب ایک ایسے زاویے پر کھسکی ہوئی تھی کہ اس کے صرف 2 پہیے غالیچے پر تھے جو قالین کی حفاظت کے لیے بچھایا گیا تھا۔ میز کی اوپری چمکدار سطح پر تمام چیزیں ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں۔ ان میں ٹیلی فون، تمباکو کا ڈبہ، شیشے کی ایش ٹرے اور قلم دان، کچھ کاغذ اور ایک قانون کی کتاب شامل تھی۔ کرسی اور غالیچے کی پوزیشن کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ جج کی موت اس وقت واقع ہوئی جب وہ یہاں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے برعکس بھی کچھ علامات نظر آئیں۔ اس نے میز کی اوپری سطح کو قریب سے دیکھا تو 2 اہم باتوں کا انکشاف ہوا۔ میز کے دائیں کنارے کے نزدیک ایک چھوٹا سا دھبا نظر آیا، جیسے کسی چیز کے گرنے سے نشان پڑ جائے، اور تمباکو کی راکھ کے کچھ دھبے جو بلیٹنگ پیپر کے دائیں جانب نچلے کونے سے چپکے ہوئے تھے اس نے اپنی انگلی سے چھو کر دیکھا۔ یہ راکھ حال ہی میں پی جانے والے تمباکو کی تھی۔ اسے میز کی سطح پر مزید راکھ نظر نہیں آئی، لیکن برابر میں رکھی ہوئی ٹوکری میں پائپ میں بچے ہوئے تمباکو کا گل بکھرا ہوا تھا۔ جب اس نے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل جھک کر سر کو نیچے کیا تو اسے کئی دھبے نظر آئے۔ اس کے علاوہ اس نے ایک چھوٹا جھلسنے کا نشان بھی دیکھا جو انگارے کے جلنے سے بنتا ہے۔ ایک بار پھر اس کی نظریں اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے قالین کے ٹکڑے پر گئیں۔ اس نے کرسی کو دھکیل کر نیچے بچھے ہوئے قالین کو دیکھنے کے لیے وہ ٹکڑا اٹھایا
تو وہاں ایک اور نسبتاً بڑا جلنے کا نشان نظر آیا۔ ان تمام باتوں سے اس حقیقت کو تقویت ملی کہ رابرٹ مرتے وقت اپنی میز پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی موت کی وجہ قدرتی نہیں تھی۔ اس جیسا نازک مزاج شخص کبھی بھی جلتی ہوئی راکھ کو قیمتی قالین پر گرنے نہیں دیتا۔ اس کی تصدیق یوں بھی ہو رہی تھی کہ قالین پر کسی اور جگہ جلے ہوئے نشان نظر نہیں آئے، اور نہ ہی وہ بے پرواہی سے کوئی چیز میز پر گراتا جس سے اس کی سطح پر نشان پڑ جاتا، جیسے جلتا ہوا پائپ۔ یہ سب ایک اچانک اور شدید حملے کی صورت میں ہی ممکن تھا، جس کے نتیجے میں یہ دونوں باتیں ظہور پذیر ہوئیں۔ حملے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ ایک جھٹکے سے اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا، اور امکان یہی ہے کہ اس نے کرسی کو مزید پیچھے دھکیل دیا ہوگا، اور وہ جو کام کر رہا تھا اس میں جزوی طور پر گڑبڑ ہو گئی۔ جو پائپ پی رہا تھا وہ اس کے منہ سے نکل کر جلتی ہوئی چنگاریاں بکھیرتا ہوا میز کے کنارے پر جا لگا۔ اس کے گرنے سے جو آواز ہوئی وہی مسز شیلن اور دوسرے لوگوں نے سنی۔ اس کے بعد اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی، وہ لڑکھڑایا اور دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ مر گیا۔ تحقیقات کا یہ حصہ بالکل واضح تھا، لیکن وہاں کوئی پائپ نظر نہیں آیا سوائے بلیٹنگ پیپر اور قالین پر لگے ہوئے دھبوں اور ٹوکری میں جلے ہوئے تمباکو کے گل کے علاوہ اور کچھ نہ ملا۔ میز پر قانون کی کتاب اور کاغذات دوبارہ ترتیب سے رکھ دیے گئے تھے۔ غالیچے کو قالین پر پڑے ہوئے جلنے کے نشانات چھپانے کے لیے کھسکایا گیا تھا اور کرسی کو میز کے قریب کر دیا گیا تھا۔ یہ صفائی اور ترتیب مارگریٹ شیلن یا اس کے کسی با اختیار فرد نے نہیں کی تھی، تو کیا قاتل کا کام تھا جو اس نے اس قتل پر سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کیا تھا؟